أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مےٚ کوٚر أزکہِ پٮ۪ٹھ آغاز اَکہِ سلسلے درسُک۔ اَتھ سلسلس منٛز بنوو مےٚ اکھ یوٗٹیوٗب چینل تہٕ فیس بُک پیج۔ امیُک ناو چھُ شاہِ ہمدان مِشن۔ میون اِرادٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ سامعیٖنن برونٛہہ کُن حضرت شاہِ ہمدان سُنٛد یُس مِشن اوس، یِمن حضرت امیر کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی علیہ رحمہ ناو اوس، تِم کیازِ آیہِ کٔشیٖرِ، تمیُک خاص مقصد کیاہ اوس، تمیُک نچوڑ کیاہ اوس، یُس زن دعوت دیٖن اوس، تمہِ ورٲے اوس نہٕ کانٛہہ مقصد، دعوت دِنہٕ بغٲر اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مقصد تِہنٛدِ یور تشریٖف اننُک۔ یہِ چھُ تِہُنٛد یہِ پیغام چھُ دیٖنُک پیغام، قرآنُک پیغام، رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ یُس تِمو دیٖن پیش کوٚر تمیُک پیغام، یُس زن شاہِ ہمدان علیہ رحمہ کٔشیٖرِ اوٚن۔ یہِ چھُ تِہُنٛد دیُت کٔشیٖرِ خٲطرٕ، یِمو أسۍ آشنا کٔرۍ، أسۍ روشناس کٔرۍ امہِ مسیجہِ نِش کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام واتنووُکھ اسہِ نِش۔ میون احساس چھُ ذٲتی طور اگر نہٕ تِم یور آمٕتۍ آسہن، گۄڈٕ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛدُے یہِ منشہٕ کہِ تِہنٛدِ منشہٕ سۭتۍ، تِہنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ ترٛووُکھ تِہنٛدِس دِلس منٛز تہٕ تِم آیہِ یور۔ أسۍ گٔے دیٖنِ اِسلام کہِ پیغام سۭتۍ مُنور۔ چوٗنٛکہِ ڈِجٹلایزیشنُک زمانہٕ چھُ، پرنٹ میٖڈیہُک زمانہٕ چھُ، سوشل میٖڈیہُک زمانہٕ چھُ، تہٕ میکسِمم لوٗکن تانۍ یہِ کتھ واتناوٕنۍ چھِ وقتٕچ ضروٗرت کہِ أسۍ کرو یِمن چیٖزن ہُنٛد استعمال۔ اگرچہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد غٲر ضروٗری استعمال چھُ یِوان کرنہٕ، اسہِ پزِ تمہِ نِش پرہیز کرُن۔ سٲنۍ یِم بٲے یا بیٚنہِ یا بُزرگ یا بچہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد غلط استعمال چھِ کران، تِمن پزِ سونٛچُن کہِ یہِ دُنیا یُس چھُ یہِ چھُ مۄختصر، یہِ دُنیا چھُ ترٛاوُن، موت چھُنہٕ
زندگی ہند خاتمہ کی یہ أکس بیٚیِس اٹل زندگی ہند آغاز یس زن ہیر آفٹر ونان لائف ہیر آفٹر یس زن اصلی زندگی ییٚتہِ اَسہِ ییٚمہِ دُنیاہٕکٮ۪ن تمام حرکات سکناتن چاہے تم نیکی آسن یا بدی آسن اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کن جواب چھُ دیُن تہٕ پتہٕ تٔتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ کرِ فٲصلہٕ رۄبِ کریٖم جنت تہٕ جہنمُک یِم لوٗکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ جنتٕکۍ حقدار آسن تمن نی جنتس منٛز یِم نہٕ آسن اللہ تعالیٰ کٔرِن بچٲوِن اسہِ سارنٕے یہِ چھُ میانہِ دلچہِ گہرٲیی سۭتۍ دعا کہِ تمام عالمِ انسانیتس دِیِن ہدایت جہنم کہِ نار نِش بچاوِ اسہِ آمیٖن بہٕ کرٕ مۄختصر تعارُف شاہ ہمدان سٕنٛدِ مِشنُک انشاء اللہ برونٛہہ کُن تہِ وقتن فوقتن کر بہٕ اتھ سلسلس منٛز دینُک پیغام تۄہہِ برونٛہہ کنہِ پیش ییٚمہِ میٖڈیا تھروٗ سوشل میٖڈیا تھروٗ چاہے فیس بُک پیج آسہِ یا یوٗٹیوٗب چینل آسہِ ییٚمیُک ناو چھُ شاہ ہمدان مِشن مےٚ چھِ اُمید اگر تۄہہِ مُنٲسِب باسہِ یہِ گژھِ لایک شیر تہٕ سبسکرایبر ضروٗر کرُن اللہ تعالیٰ دِنو توفیٖق شاہ ہمدان کا مشن یہ کرٕ بہٕ برونٛہہ کُن وۄنۍ اُردوہس منٛز کیازِ سارنٕے تانۍ گژھِ کتھ واتٕنۍ یہِ چھنہٕ کُنہِ مخصوٗص خطس تانۍ یہِ گژھِ ہر کُنہِ جایہِ واتٕنۍ میر سید شہاب الدین علی ہمدانی وفات 1384 عیسوی کو ریاست جموں کشمیر میں معمار کشمیر کا درجہ حاصل ہے یہ چھُ یِہُنٛد مختصر تعارُف أزکِس یتھ گۄڈنِکِس آغاز کِس درسس منٛز کشمیری مسلمان عام طور پر ان کو امیر کبیر کہتے ہیں امیر کبیر علیہ رحمہ 1379 عیسوی میں ایران سے کشمیر آئے انہوں نے کشمیر میں اسلام کی تاریخ بنائی موجودہ کشمیر زیادہ تر انہی کی دعوتی کوششوں کا نتیجہ ہے کشمیر کے لوگ انہی کے مشن پر قائم تھے کشمیری مسلمانوں میں یہ ذہن پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی طرف لوٹیں وہ دوبارہ شاہ ہمدان کی طرح پرامن دعوت کو اپنا نشانہ بنائے اس نئے ذہن کو شاہ ہمدان کے مشن کا احیاء ریوائول آف شاہ ہمدان مشن کہا جا سکتا ہے میر سید علی ہمدانی ایران میں پیدا ہوئے وہ ایرانی بادشاہ تیمور لنگ وفات 1405 عیسوی کے ہم اثر تھے شاہ تیمور ان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور ان کو ایران سے نکل جانے کا حکم دے دیا اب امیر کبیر علیہ رحمہ کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ تیمور لنگ کے خلاف اپوزیشن کی تحریک چلائیں مگر امیر کبیر علیہ رحمہ نے اس قسم کے سیاسی تصادم سے مکمل طور پر پرہیز کیا وہ اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر اپنے وطن ہمدان سے نکلے اس طرح افغانستان ہوتے ہوئے یہ قافلہ 1379 میں
کشمیر پہنچا۔ امیر کبیر کا پروگرام نہ شاہ تیمور کے خلاف رد عمل کے طور پر بنا اور نہ کشمیری مسلمانوں کے وقتی حالات سے متاثر ہو کر۔ اس وقت کشمیر میں ایک مسلم راجا سلطان قطب الدین کی حکومت تھی۔ ان کے اندر بہت سی اعتقادی اور عملی خرابیاں موجود تھیں۔ امیر کبیر نے سلطان کو ناصحانہ انداز کے خطوط بھیج کر اس کو اصلاح حال کی طرف متوجہ کیا، تاہم آپ نے اس کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کی جگہ صالح حکمران کو لانے کی کوئی مہم نہیں چلائی۔ امیر کبیر نے ان تمام عوامل سے اوپر اٹھ کر سوچا اور خود اپنے مثبت فکر کے تحت اپنا پروگرام بنایا۔ یہ تمام تر ایک خاموش عملی پروگرام تھا۔ امیر کبیر اور ان کے ساتھی ریاست کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور پرامن طور پر وہ یہاں کے باشندوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے لگے۔ انہوں نے کشمیریوں کی زبان سیکھی، یہاں کے حالات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا، اجنبی دیس میں اپنے لیے جگہ بنانے کی مصیبتیں اٹھائیں۔ اس طرح صبر و برداشت کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے اپنے پرامن دعوتی مشن کو جاری رکھا۔ کشمیر کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں آپ لوگ شاہ ہمدان کے پرامن دعوتی مشن کو کشمیر کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کشمیر میں آپ لوگ شاہ ہمدان کے پرامن دعوتی مشن کو زندہ کریں۔ شاہ ہمدان کو کشمیر میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دعوت کو اپنا واحد مشن بنایا۔ ان کے زمانے میں مختلف قسم کے مسائل کشمیر میں موجود تھے، لیکن انہوں نے ان مسائل کو نظر انداز کیا اور دعوت اللہ کو اپنا واحد نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں انہیں کشمیر میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ مذکورہ دوست نے کہا کہ شاہ ہمدان کے زمانے میں کشمیر میں بڑی تعداد میں غیر مسلم پائے جاتے تھے۔ آج تو یہاں سب کے سب مسلمان ہیں، پھر ہم کن لوگوں کے اوپر دعوتی کام کریں؟ میں نے کہا کشمیر میں انٹرنیشنل دعوی ورک کے مواقع پائے جاتے ہیں۔ انڈیا میں ٹورسٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ان کا ہر فرد ہمارے لیے مدعو کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک سیاحتی مقام ہے، اس لیے ساری دنیا کے سیاح یعنی ٹورسٹس کشمیر میں مسلسل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر میں اب بھی بہت سے نان مسلم موجود ہیں جو کشمیر میں رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح یہاں کے قدیم مندروں میں ہر سال بڑی تعداد میں یاتری آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ آپ کے لیے مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر اگر دعوتی شعور پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں ہر طرف بڑی تعداد میں مدعو پائے جاتے ہیں۔ یہ کام ہمیں پرامن انداز میں انجام دینا ہے، ناصحانہ انداز میں انجام دینا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اسی کے ساتھ کشمیر میں دعوت کا ایک اور میدان کھلا ہوا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو جدید افکار کی بنا پر اسلام کے بارے میں ذہنی بے اطمینانی کا شکار ہو گئے۔
یہ لوگ بھی آپ کے لیے قیمتی مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نان مسلمز یعنی غیر مسلموں کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اسلام کو آپ ان کی ڈسکوری بنائیں، یعنی دریافت بنائیں، اور مسلمانوں کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسلام آپ ان کی دریافت نو یعنی ریڈسکوری بنائیں، یعنی ہمیں اسلام کو غیر مسلموں کے لیے ڈسکوری بنانا ہے اور اپنے لیے ریڈسکوری، یعنی ہمیں اسلام کو ریڈسکور کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کو ڈبل خوش قسمتی کے مواقع حاصل ہیں۔ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کو دنیا کی جنت دے دی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں دنیا بھر کے مدعو بھیج دیے تاکہ کشمیر کے مسلمان دعوتی کام کر کے آخرت کی جنت بھی حاصل کر دیں۔ موجودہ زمانہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے۔ موجودہ زمانہ گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ موجودہ زمانے میں دعوتی کام انتہائی حد تک آسان ہو چکا ہے۔ اسلام پر چھوٹی اور بڑی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ آپ ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیے اور ہر موقع پر انہی لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیجیے۔ اسی طرح دوسرے تمام مواقع کو اسلام کی پرامن اشاعت کے لیے استعمال کیجیے۔ خاص طور پر قرآن کا ترجمہ لوگوں کو دیجیے اور اللہ کے یہاں دعوت کا انعام حاصل کیجیے۔ شاہ ہمدان نے دعوت کے ذریعے کشمیر میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آپ دوبارہ کشمیر میں دعوت کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو ان چند گزارشات پر سوچنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وباللہ توفیق وما علینا الا البلاغ۔